بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک جو واقعہ پیش کرنے لگے ہیں وہ ہے فقہ کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ نے جن کو کیسے نکالا اور پھر آپ کے شاگرد نے جن کے بارے میں کیا پیغام دیا اور اس سے جو سبق ہمیں حاصل ہوگا وہ ہم آپ کو پیش کریں گے۔ دوسری بات کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے واقعات، دینی وظائف، دینی معلومات اور اسلام کے متعلق مختلف فقہ کے، تفسیر کے یا اور ایسے کلپ آپ کو ملتے رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے اور آپ کو جو وظائف وغیرہ ہیں وہ آپ کو روٹین سے ملتے رہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں متوکل بادشاہ نے اپنا ایک وزیر اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اس کی شہزادی کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے اور اس کی صحت و عافیت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کرنے کے لیے کھجور کے پتے کا تسمہ لگا ہوا لکڑی کا جوتا، جس کا پٹا کھجور کے پتے کا تھا، نکالا اور اس وزیر سے فرمایا، امیر المومنین کے گھر جاؤ، اس لڑکی کے سر کے پاس بیٹھو اور اس جن کو میری طرف سے کہو کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ آیا اس لڑکی سے نکل جانا پسند کرتے ہو یا میرے جوتے سے 70 جوتے کھانا پسند کرتے ہو؟ وہ وزیر اس جن کے پاس گیا اور اسے یہ پیغام پہنچا دیا۔ اس سرکش اور شیطان جن نے لڑکی کی زبان سے کہا، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اگر امام احمد بن حنبل ہمیں عراق میں نہ رہنے کا حکم فرمائیں گے تو ہم عراق میں بھی نہیں رکیں گے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے ساری کائنات اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جن اس لڑکی سے نکل گیا۔ وہ لڑکی تندرست ہو گئی اور اس کی شادی کر دی گئی، اس کے یہاں اولاد بھی ہوئی۔ جب حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو وہ سرکش جن دوبارہ اس بادشاہ کی بیٹی پر آ گیا۔ متوکل بادشاہ نے اپنے وزیر کو امام احمد بن حنبل کے شاگرد حضرت ابو بکر مروزی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا تو اس نے پورے واقعے سے ان کو مطلع کیا، یعنی ان کو بتایا کہ پہلے بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا لیکن حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ عمل کیا۔ اس نے جب سارا کچھ بتایا، حضرت ابو بکر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا لیا اور اس لڑکی کے پاس گئے تو اس سرکش جن نے اس لڑکی کی زبان سے گفتگو کی اور کہا، میں اس لڑکی سے نہیں نکلوں گا اور میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا اور تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے تھے، اس لیے انہوں نے ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا، یعنی ہم نے ان کی فرما برداری کی وجہ سے ان کی اطاعت کی۔ ناظرین کرام و سامعین حضرات، آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مانتا ہے تمام کائنات کی مخلوق اس کی بات مانتی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، پھر جنات، سمندر کی مچھلیاں اور خشکی پہ رہنے والے جانور، کیڑے مکوڑے، پرندے، حتیٰ کہ انسان اور جنات بھی اسی شخص کی فرما برداری کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، خوب عبادت اس کے زیارت کے شوق سے کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں قیامت کے دن دیدار نصیب ہوگا، اور اس کی شکر ادا کرنے کے لیے نماز ادا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔